پیار ہے، سخاوت کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہ حدیث ہے۔ ایک بندہ ہے امیر بندہ دولت رکھتا ہے، اور ایک بندہ غریب ہے، وہ پریشان ہے۔ یہ سوال کسی نے حاتم طائی سے کیا۔ حاتم طائی جس کے محل کے 7 دروازے تھے، اور ایک فقیر اگر 7 دروازوں سے آ کے مانگتا تھا تو حاتم طائی اس کو 7 دروازوں سے دیتا تھا۔ تو حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ تو نے خود سے بڑا بھی کبھی کوئی سخی دیکھا ہے جو تیرے سے بھی بڑا سخی ہو؟ تو حاتم طائی کہنے لگا دیکھا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا توجہ سے سننا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھا ہے، ایک دفعہ دعوت عام کی میں نے، اور اپنے شہر کے سارے لوگوں کو میں نے بلایا۔ لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے، اور میں نے چہرے پہ نقاب اوڑھا اور میں نکلا شہر دیکھنے کے لیے کہ کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا۔ اور دیکھتے دیکھتے میں جنگل پہنچا۔ جنگل میں دیکھا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ تو میں نے چہرے پہ نقاب اوڑھا ہوا تھا، تو میں نے بابے کو آواز دی، میں نے کہا بابا جی آپ کو نہیں پتا آج حاتم طائی کی طرف سے دعوت ہے، پورے شہر کے لیے دعوت عام ہے، آج اس کے وہاں دسترخوان کا انتظام ہے، لوگ کھانا کھانے کے لیے پہنچے، تو آپ کیوں نہیں گئے؟ تو وہ بابا کہنے لگا کہ بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ ایسی بات نہیں کہ مجھے پتہ نہیں، پتہ تو مجھے ہے، لیکن مجھے اپنی کمائی کھانے کا جو چسکا لگ گیا نا، وہ مجھے کہیں دعوت پہ جانے نہیں دیتا۔ وہ دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا، اور دوسروں سے کھانے کی عادت ڈالنا، اور کوشش یہی کرنا کہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ نہ ہو، یہ خودداری جو اللہ تعالیٰ نے خودداری کی نعمت دی ہے نا، یہ اس کی ناشکری ہے۔ جو لوگ خوددار ہوتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے، ان کا مقام ہوتا ہے، وہ دنیا داروں سے مانگتے نہیں، وہ کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے، وہ کسی کو اگر ان کی زندگی میں غربت بھی ہو تو وہ اپنی غربت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے۔ حضرت سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے، مسجد حرام پہنچے طواف کے لیے۔ تو وہاں جب لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ دست بوسی بھی شروع کر دی، پیار محبت اور عزت دی۔ اس وقت کا جو حاکم تھا، وہ حاکم وقت، اس کو پتہ چلا کہ جناب فاروق اعظم کے پوتے آئے ہیں، تو وہ بھاگتا بھاگتا حرم کی طرف آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت جی آپ مجھے حکم دیں، کوئی خدمت ہو تو میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں، جیسے آج لوگ کرتے ہیں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ کے چہرے پہ جلال آ گیا، فرمایا تو بڑا بدبخت آدمی ہے، تجھے گورنر کس نے بنایا ہے؟ تو وقت کا حاکم کیسے بنا؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ وہ شخص کانپنے لگا۔ خودداری کی قوت جس بندے کے اندر ہوتی ہے نا، یہ بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں پھر ان کی لفظوں میں بھی جان ہوتی ہے، ان کے لہجوں میں، ان کے مزاج میں قوت ہوتی ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ نے اسے فرمایا کہ تجھے کس نے گورنر بنایا ہے؟ تو کہاں سے حاکم وقت ہے؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا حضور کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں؟ وہ شخص وہاں سے چلا گیا، حاکم وقت جس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا تھا، وہاں سے چلا گیا، باہر جا کے بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب طواف مکمل کر کے تشریف لائے نا، تو وہ سامنے کھڑا تھا، پھر سامنے آیا، کہنے لگا حضرت جی اب تو کعبۃ اللہ سامنے کوئی نہیں، اب تو آپ بازار میں ہیں، اب حکم دیں، کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں آپ کو پیش کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا۔ حضرت سالم بن عبداللہ مسکرائے، فرمایا کیا خدمت کر سکتا ہے تو؟ کیا دے سکتا ہے بتا، چل اگر تو دینا چاہتا ہے تو بتا کیا دے گا، دین دے گا یا دنیا دے گا؟ تو وہ کہنے لگا حضور دین تو آپ کے پاس موجود ہے، وہ تو میں آپ کو دے نہیں سکتا، میرے پاس تو دنیا ہے، میں تو آپ کو دنیا دے سکتا ہوں۔ تو حضرت سالم بن عبداللہ نے مسکرا کے فرمایا کہ چل ٹھیک ہے، پھر تو اپنی دنیا اپنے پاس رکھ، دنیا تو ہم نے کبھی اس سے بھی نہیں مانگی جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہے، ہم تو اس سے بھی ہمیشہ اس کی رضا مانگتے ہیں،
ہم تو اس کا قرب مانگتے ہیں، بس اس کا قرب مانگتے ہیں۔ ہم تو وہ دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ یہ خوددار لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں کہ وہ دنیا بھی اللہ سے مانگتے ہیں، دنیا بھی نہیں مانگتے اللہ سے، وہ دنیا میں بھی اللہ سے خیر مانگتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ سے خیر مانگتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا بھی عطا کرتا ہے، دنیا کی عزت بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ آخرت میں مقام بھی عطا کرتا ہے، جو دنیا میں دوسروں کی طرف نہیں دیکھتے۔